حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے، کلیم اللہ تھے، ٹھیک ہے. ان کے مقابلے میں جادوگر آئے، جادوگر، ٹھیک ہے، مقابلہ کرنے کے لیے آئے. کتابوں میں لکھا ہے، تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ مقابلے سے پہلے فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہم جا تو رہے ہیں، لیکن بتاؤ ہمیں ملے گا کیا؟ کیا دو گے؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے اور پھر میں تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کر دوں گا. بارگیننگ کی فرعون سے، کہا ٹھیک ہے. اب دیکھو تم بھی ویسا ہی لباس پہن لو جیسا کہ موسیٰ نے پہن رکھا ہے، اس لیے کہ موسیٰ کو تو ہم پابند نہیں کر سکتے، مقابلہ ہم کروا رہے ہیں، موسیٰ تو مقابلہ کروا نہیں رہا نا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنتے ہیں نا، تم سارے کے جادوگر جتنے بھی ہیں یہ ویسا، اس وقت کا شاید ایسا ہی کچھ ہو سسٹم کہ مقابلے کے وقت دونوں پارٹیاں ایک طرح کا لباس پہنتی ہوں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تو پابند نہیں کیا، لیکن اپنے جادوگروں سے کہہ دیا، یا اس وقت کا رول یہی ہوگا، یہ معلوم نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے. یہ ضرور لکھا ہے کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن لیا، ویسا لباس پہن لیا جیسا موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور ڈنڈے بھی پکڑ لیے، پگڑیاں بھی باندھ دی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے. اب جب سارا لباس ہی ویسا پہن لیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے. جادوگروں نے پورے اسٹیڈیم میں جتنے لوگ تھے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، جتنے بھی تھے، انہوں نے سب پہ نظر بندی کر دی، سب پہ نظر بندی کر دی. اور اپنے ساتھ ٹرکوں کے حساب سے، اس وقت ٹرک نہیں تھے، آپ کہو گے ٹرک کیسے بول دیا، لیکن وہ اس طرح اونٹ ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر رسیاں، لکڑیاں لاد کے لائے تھے، اور وہ سارا گراؤنڈ رسیوں سے، لکڑیوں سے بھر دیا. انہوں نے نظر بندی پہلے کر چکے تھے وہ. اب جیسے ہی رسیاں گراؤنڈ میں آئی تو سب لوگوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگی، سانپ، سب ڈرنے لگ گئے، سانپ ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، یہ کرتب دکھانے سے پہلے، نظر بندی کرنے سے پہلے انہوں نے صرف ادبن، ادبن، یہ ادب بھی بڑی عجیب چیز ہے نا. جو انسان ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ اس کی برکت سے بھی نواز دیتے ہیں. جی، نواز دیتے ہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم من از فضل رب. اے اللہ، ادب کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ بے ادب انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم سے، فضل و رحمت سے محروم ہوتا ہے. اب انہوں نے ادب کیا، موسیٰ علیہ السلام کا اکرام کیا، اور اتنا کہا کہ حضرت آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھا دیں؟ اگر وہ چاہتے تو اپنا کرتب دکھانا شروع کر دیتے، کوئی پابندی تو تھی نہیں. لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے دیکھا نا، پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر ان کے چہرے پر اللہ کا نور اور وہ جلالت، تو وہ تھوڑا سا مرعوب ہو گئے. اللہ اپنے پیغمبروں کو ایسا ہی چہرہ دیتے ہیں، ایسا نورانی چہرہ دیتے ہیں کہ دیکھنے والا بندہ پہلی مرتبہ روپ میں آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے ان کو چہرہ بھی ایسا ہی دیا تھا، باروب چہرہ، وجی اور بڑا لمبا قد. اور ابرہہ جو آیا تھا نا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا ظالم. یہ مزدلفہ کے مقام کے پاس آ کے ٹھہرا تو اس نے اپنا ایک مشیر بھیجا، کہا کہ جاؤ اس بیت اللہ کا جو متولی ہے اس کا پتہ کرو کون ہے. اتنے میں دیکھا کہ کچھ اونٹ نظر آئے، اس نے وہ سارے اونٹ پکڑ لیے. جب اس نے اونٹ پکڑ لیے تو وہ متولی کو ڈھونڈ رہا تھا،
وہ پتہ چلا اس کو کہ ابرہہ کو کہ یہ اونٹ ہی اسی متولی کے ہیں جو بیت اللہ کا متولی ہے، عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب نام ہے اس کا. تو اس نے تو ان اونٹوں کو قبضہ کر لیا، کہا اب تو یہ خود ہی آئے گا. خواجہ عبد المطلب نے اپنی قوم کو جمع کیا، کہا ہاتھیوں کا لشکر آیا ہے، مکہ خالی کر دو. یہ بیت اللہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، باقی میں اپنے اونٹ لینے کے لیے جا رہا ہوں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ عبد المطلب جب ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو ابرہہ بادشاہ عبد المطلب کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ بیٹھ جائیں یہاں. اپنی سیٹ خالی کر دی اس نے. ایسا وجیح چہرہ، ایسا پر نور اور پرکشش چہرہ، متاثر ہو گیا فوراً اور کہنے لگا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ وہ میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، سنا ہے تم نے میرے اونٹ پکڑے ہیں. اس نے کہا اوہو، میں سمجھا کہ آپ بیت اللہ کی بات کریں گے، آپ اتنی چھوٹی بات کر رہے ہیں، اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. کہا اونٹ کا مالک میں ہوں، اونٹ میرے ہیں، میں اپنے اونٹوں کی بات کروں گا؟ وہ بیت اللہ میرا نہیں ہے، وہ جس کا ہے وہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتا ہے. ابرہہ بڑا خوش ہو گیا، کہا جلدی اس کے اونٹ دے دو بھائی، اونٹ دے دو اس کے. اونٹ واپس کر دیے، لشکر کو تیار کیا. کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس آدمی کو دیکھ کر تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ اتنا بڑا ہے، اس کی قوم کیسی ہوگی؟ یہ خود اتنا لمبا چوڑا اتنا ہیوی قسم کا آدمی ہے، باقی اس کی قوم کیسی ہوگی؟ تو میں تھوڑا خوف میں آ گیا، ڈر گیا میں. لیکن اس نے بات اتنی ہلکی بات کی، اس نے کہا میرے اونٹ دے دو. تو میں نے کہا بیت اللہ کا میرا کام ہی نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ خود اپنی حفاظت کرے گا اپنے گھر کی. کہا بھائی راستہ صاف ہو گیا. اپنے تمام جتنے بھی اس کے لشکر کے سپاہی تھے سب کو کہا اٹھو، شاباش، اپنے ہاتھی اٹھاؤ، بیت اللہ پہ چڑھائی کرنی ہے، بیت اللہ پہ چڑھائی کرنی ہے. اب جناب اس نے ہاتھی کو اٹھایا، جو اپنا اس کا ہاتھی تھا اٹھتا ہی نہیں تھا، کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا. بیت اللہ کی طرف چلانے کی کوشش کی، جاتا ہی نہیں تھا. بڑی کوشش کی لیکن نہیں جاتا تھا وہ. پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کا انتظام کر دیا، ابابیل کو بھیج کر ان کی چونچ میں. ابابیل کتنا بڑا پرندہ تھا، چڑیا سے تھوڑا سا بڑا. اس کی چونچ میں کتنا بڑا پتھر آئے گا؟ چنے کے برابر بھی پتھر نہیں آتا ہوگا اس کی چونچ میں. وہ چونچ میں پتھر لے کر پہنچے، اللہ نے پہنچایا ان کو، اور وہ ہاتھی پر بیٹھے آدمی کے سر پہ یوں پھینکتے تھے اوپر سے یوں. وہ آدمی کے سر کے اندر سے گھستا ہوا، اندر سے چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا، ہاتھی کے اندر سے نکلتا ہوا زمین تک پہنچ جاتا تھا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو کر دیا ایسے کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا. یعنی وہ آدمی اور وہ ہاتھی بالکل راکھ ہو جاتے تھے، ہڈیاں تک کی گل جاتی تھیں، مکمل طور پہ ختم. اس قصے کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا. ٹھیک ہے، خیر میری بات آگے یہاں نکل گئی. بتلانا چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ نے ان کا چہرہ ایسا بنایا تھا کہ وہ جادوگر جو تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا فوراً کہا کہ آپ دکھا دیں اپنا کرتب یا ہم دکھائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی دکھا دو، تم ہی دکھا دو. اب جو انہوں نے نظر بندی کی لوگوں کی اور اپنے سانپ اور اپنے وہ رسیاں اور لکڑیاں ڈالی، لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا عصا ایسے ہی چھوڑ دیا. جیسے ہی چھوڑا اس نے اتنا بڑا منہ کھولا اور پورا گراؤنڈ جتنا بھرا ہوا تھا ہپ ایک ہی لقمہ ہپ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی چھوڑ دیا. جیسے ہی چھوڑا اس نے اتنا بڑا منہ کھولا اور پورا گراؤنڈ جتنا بھرا ہوا تھا ہپ ایک ہی لقمہ ہپ. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس ڈنڈے کو پکڑا، وہ بالکل پتلا سوکھا ڈنڈا. جتنے جادوگر تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، اتنی 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 رسیاں، اتنی اتنی لکڑیاں کدھر گئی بابا؟ یہ تو ڈنڈے کا ڈنڈا ہی ہے، ہم تو اونٹوں پر لائے تھے، وہ کدھر گئی؟ سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے. فرعون نے ہمیں پتہ نہیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا.
یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. فوراً انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. نام لیا باقاعدہ، اس لیے کہ اس نے کہہ رکھا تھا کہ رب میں ہوں. لوگوں کے دماغوں میں فرعون کے بارے میں تھا کہ فرعون رب ہے، فرعون خدا ہے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا نام لیا. آمنا برب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ہم ایمان لائے. پھر اس نے ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا. تو بہرحال بتلائی یہ رہا تھا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا، ٹھیک، اور موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی لباس میں، ٹھیک، عصا اٹھایا، پگڑی باندھی، نقل کی. اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور وہ مسلمان ہو گئے. حقیقت اللہ نے دکھا دی ان کو، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بس انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، وہ مسلمان ہو گئے. تو نقل کی بات کر رہا تھا کہ اگر گنجا ہونے میں ہماری نقل حاجی کے ساتھ ہو رہی ہے، عمرہ کرنے والے کے ساتھ ہو رہی ہے، تو کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ کے مہمان کے ساتھ نقل ہو رہی ہے نا. جو